بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی تو میں ہوں، اور ان کے ایک ساتھی وزیر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی تو فوج ہے۔ تو دونوں کی رائے میں کافی فرق نظر آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فرق تو ہمیشہ سے تھا عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب کی رائے میں، لیکن آج دونوں ایک ہی حکومت کا حصہ ہیں۔ تو آج ہم نے کچھ اہم معاملات پہ بات کرنی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، پہلے وزیر اعظم نے یہ استعفیٰ قبول نہیں کیا، تو اب استعفیٰ کیوں قبول کر لیا ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے جلسے جو ہیں ان سے کرونا پھیل سکتا ہے۔ تو ان سب معاملات پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ آج ہم بات کریں گے وفاقی وزیر جناب اسد عمر صاحب سے اور اپوزیشن کے رہنما جناب ایاز صادق صاحب سے، جو کہ سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے۔ لیکن آج گفتگو کے آغاز میں ہم 12 اکتوبر کا ذکر بھی کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان کی تاریخ کی آخری فوجی بغاوت ہوئی تھی۔ پہلی فوجی بغاوت بھی اکتوبر 1958 میں ہوئی تھی، 7 اکتوبر 1958 کو، اور آخری فوجی بغاوت بھی اکتوبر 1999 میں ہوئی۔ تو جو اکتوبر 1999 کی فوجی بغاوت ہے، یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ بغاوت نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کی سیاست میں بڑے اہم ہیں۔ ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، لیکن وہ آج بھی بہت اہم ہے۔ تو 12 اکتوبر کو جب فوجی بغاوت ہوئی تھی تو جنرل پرویز مشرف نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ Government of Mr. Nawaz Sharif tried to politicize the army, destabilize it, and tried to create dissension within its ranks. I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. تو پرویز مشرف صاحب نے جب پاکستان میں فوجی بغاوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، وہ پاکستان سے باہر تھیں۔ ان پر نواز شریف صاحب کی حکومت نے بہت سے مقدمے دائر کیے ہوئے تھے۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے انٹرنیشنل میڈیا کو کیا کہا، ذرا سنیے۔ I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people. You support democracy. So talk to the military on what they're going to do about democracy. بے نظیر بھٹو نے 12 اکتوبر 1999 کی جو فوجی بغاوت ہے اس کی مذمت نہیں کی تھی، بلکہ اس کو سپورٹ کیا تھا۔ لیکن بعد میں پھر یہی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف تھے جو 2006 میں لندن میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے، اور آج ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہے۔ اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس نے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو حکومت کے وزیر ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسے ملتوی کر دیں ورنہ کرونا پھیل جائے گا۔ لیکن ابھی چند دن پہلے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پاکستان تحریک انصاف شمالی پنجاب کے نئے عہدیداروں کی جو تقریب حلف وفاداری ہوئی، اس میں کیا ہوا، ایک رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعظم عمران خان خود کو جمہوریت کا داعی قرار دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی میں ہی جمہوریت نہ لا سکے۔ پی ٹی آئی آئین کے تحت تحریک انصاف شمالی پنجاب ریجن کی تنظیم سازی کے لیے انتخابات کی بجائے کارکنوں کی سلیکشن ہوئی۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں حلف برداری تقریب جلسہ گاہ کی شکل اختیار کر گئی۔ ہزاروں کے اس مجمع میں کورونا ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ سماجی فاصلہ نظر انداز، ہاتھ ملانے اور گلے لگانے سے بھی گریز نہ کیا گیا۔ ماسک کہیں کہیں دیکھنے کو ملے، بد انتظامی کی روایت بھی نہ ٹوٹی۔ 10,000 ڈاکٹر یاسمین نے ماسک بھجوائے تھے، وہ 10,000 ماسک ہم نے یہاں تقسیم کیے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی حکومتی وزراء اپوزیشن کو کورونا کے خطرات سے ڈراتے ہوئے جلسے جلوس مؤخر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں، کریک ڈاؤن ہو سکتے ہیں، کرونا پھیل سکتا ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ 3 مہینے کے لیے کم از کم اپنی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان کو معطل کر دیں۔ کورونا کی دوسری لہر کے خطرے کے پیش نظر حکومت کی جانب سے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت تو کی جاتی ہے، لیکن تبدیلی کے دعوے داروں کے اپنے قول و فعل کے تضاد نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا رسک پیدا کر دیا ہے۔ کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، راولپنڈی۔ تو یہ راولپنڈی کے لیاقت باغ کا جلسہ جو ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کرونا صرف اپوزیشن کے جلسوں سے پھیلتا ہے یا حکومت کے جلسوں سے بھی پھیلتا ہے؟
یا دونوں کے جلسوں سے پھیلتا ہے یا دونوں کے جلسوں سے نہیں پھیلتا؟ تو آج ہم اسد عمر صاحب سے بھی بات کریں گے, ایاز صادق صاحب سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسد عمر صاحب سے. اسد عمر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے کچھ ساتھی وزراء جو ہیں وہ اپوزیشن کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ وہ اپنے جلسے جو ہیں ان کو ملتوی کر دیں کیونکہ ملک میں کرونا کی دوسری لہر آ گئی ہے. تو کیا واقعی یہ جو اپوزیشن کو مشورے دیے جا رہے ہیں یہ حقیقی مشورے ہیں یا سیاسی مشورے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے پرسوں پی ٹی آئی نے لیاقت باغ میں کتنی بڑی تقریب حلف وفاداری کیا, بہت بڑا جلسہ تھا, تو اس میں تو کرونا نہیں پھیلا. تو کیا اپوزیشن کے جلسوں میں ہی صرف کرونا پھیلے گا؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ پھیلا یہ نہیں پھیلا؟ وہ تو ابھی وقت آگے گزرے گا تو پتہ چلے گا. دیکھیں, ہم نے یہ این سی او سی کے اندر ہمیں نہیں, اس سے پہلے میں آپ کو بہت بولنا چاہتا ہوں, میں آپ کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں, ہمیں عمومی طور پہ میڈیا نے یہ کرونا کے بارے میں پیغام پھیلانے میں بے تحاشا مدد کی ہے, بڑا کردار ادا کیا ہے. لیکن میرے خیال میں اگر میں ایک آدمی کو سنگل آؤٹ کروں نا, جتنا آپ نے اس کے اوپر کام کیا اور جتنی کنسسٹنسی سے آپ نے یہ پیغام عوام تک پہنچایا, ایک بہت بڑی پبلک سروس کریں. اچھا جی, اب اس کے اوپر کرونا کے اوپر آج سے کوئی 10-12 دن پہلے یہ پہلی دفعہ ایشو میں نے ریز کیا تھا. اس وقت کوئی یہ اپوزیشن کے کوئی جلسے کی تاریخ واریخ کچھ نہیں ہوئی تھی. اور وہاں پر ہماری بات چیت جو ہو رہی ہے حامد, وہ یہ ہو رہی ہے, 2-3 چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگست کے وسط کے اندر جو بالکل کرونا سب سے کم سطح میں پاکستان میں چلا گیا تھا, وہاں سے ہمیں ہلکا ہلکا دوبارہ سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور عوام نے بھی دیکھا ہے, میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. جو ہفتہ ہمارا بھی ختم ہوا ہے سیٹرڈے کو, ہم سنڈے سے سیٹرڈے تک کا جو ہے وہ ہفتہ جو ہے اس کی جو اعداد و شمار جمع کرتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں, اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اس میں 16% اضافہ ہوا ہے جو ہماری کم ترین سطح تھی وہاں سے. اس سے ذرا زیادہ جو اہم بات ہے, ظاہر ہے کہ سب سے اہم چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بات کتنی ہو رہی ہیں. تو ستمبر کے مہینے میں آخری 27 دن کے اندر ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر ہماری 10 یا اس سے زیادہ اموات ہوئی ہوں پاکستان کے اندر کرونا کی وجہ سے. اکتوبر کے مہینے کے پہلے 11 دن میں 4 دن ایسے ہو چکے ہیں جہاں 10 یا اس سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمیں تھوڑا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر. اسی طریقے سے دنیا کے اندر آپ دیکھیں, یو کے ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, اسپین ہے, ہر جگہ سیکنڈ ویو, اور بڑی وہاں پہ تو شدید سیکنڈ ویو آئی ہوئی ہے. اچھا, وہ ممالک جو ہیں وہاں پہ سردی ہم سے ذرا پہلے شروع ہوتی ہے. تو ابھی یہ ہمیں سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے, لیکن ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے, جیسے پہلے بھی اس کے بارے میں قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ شاید سردیوں کے اندر اضافہ ہو, وہاں پر تو کم سے کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے جو ارد گرد ہیں, ایران ہے, انڈیا, اس کی کہانی سب کو پتا ہے کہ کتنے برے حالات ہیں. کل 250 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں ایران کے اندر. تو ہمیں ایک خدشہ ہے اور ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت. دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارا نصب العین کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ کرونا سے ساری جو پاکستان کی پالیسیاں بناتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہمارا ہدف رہی ہیں جی, لوگوں کی صحت کا اور جان کا خیال کرنا اور لوگوں کے روزگار کو بچا کے رکھنا. تو منطقی بات ہے کہ کوئی بھی وہ ایکٹیویٹی جس سے نہ لوگوں کو روزگار کوئی مل رہا ہو اور صحت کا بھی خطرہ پیدا ہو رہا ہو, تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. آج یہ این سی سی کے اندر بھی ڈسکس ہوا. اب آ جاتی ہے سیاست. میں اگر صرف این سی سی کے چیئرمین, این سی او سی کے چیئرمین کے طور پر اگر سوچوں نا اور فیصلہ کروں, تو میں تو اس وقت سارے سیاسی جلسوں میں پابندی لگا دوں بشمول جو لیاقت باغ کے اندر ہوا تھا. لیکن ایک سیاسی گورنمنٹ ہے, ایک جمہوری نظام ہے, ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ کوئی جی وہ ہو جی یہ تو دوسروں کے جلسے بند کرانے کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے حتمی فیصلہ آج این سی سی نے نہیں کیا. لیکن درخواست ہماری, میری کم سے کم ایز این سی او سی کے چیئرمین ہوتے ہوئے تمام پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو. اور ایسا کام ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کی صحت کو بھی خطرہ ہو اور اس سے کوئی لوگوں کو روزگار بھی نہ ملتا ہو, یہ صورتحال. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ اپیل کر رہے ہیں ان سے, تو اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کوئی ان کو آپ مشورہ دیں گے کہ آپ کی اپیل نہ ماننے کے باوجود اگر انہوں نے جلسے کرنے ہیں تو اس میں احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ سر, کل جو ہم نے پہلے بھی احتیاطی آج 2 آپشن رکھے تھے. ایک تو یہ تھا کہ جی دنیا کے اندر تو یہ جو میں نے یورپین ممالک کا نام دیا, اس میں جو باہر جو لوگ جمع ہوتے ہیں اس میں کہیں کسی ملک کے اندر سب سے زیادہ تعداد جو الاؤڈ ہے وہ کوئی 10 ہے, کہیں 30 ہے, کہیں 50 ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تمام یورپین فٹ بال میچز جو ہیں وہ بغیر کراؤڈ کے ہو رہے ہیں. یو ایس اوپن ٹینس ہوئی بغیر کراؤڈ کے ہوئی. تو ہم نے دوسری تجویز یہ رکھی تھی کہ بڑی ایک محدود اٹینڈنس ہو. تو کل این سی او سی میں, آج جو این سی سی میں ڈسکشن ہوا ہے, کل دوبارہ سے ایجنڈا پہ ہے,
اور کوئی صوبوں کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے. ظاہر ہے دو چیزیں جو سب سے اہم اس کے اندر ہوں گی, فاصلہ کتنا ہوگا لوگوں کے درمیان. آپ کھڑے ہو کے لوگوں کو اگر کریں گے تو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, تو کوئی کرسیاں لگا دیں, کرسیاں فاصلے سے لگائیں, اس سے کچھ احتیاط ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ مجموعی تعداد پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا, اچھا جی کتنے لوگ ہم یہاں پہ کسی بھی جلسے کے اندر لانا چاہتے ہیں, اس تعداد کے اوپر کچھ ایگریمنٹ ہو جائے. اور تیسرا جو ہے ظاہر ہے ماسک پہننا جو ہے وہ انتہائی اہم چیز ہے. اس قسم کی چیزیں ہیں جس کے اوپر بات چیت ہوگی. اچھا اسد عمر صاحب, آپ وزیر منصوبہ بندی بھی ہیں, تو اپوزیشن کے جو جلسے ہیں اس میں اپوزیشن کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ تو یقیناً اس لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں جلسے جلوس کرنے میں کہ ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, لیکن لوگ مہنگائی سے بڑے تنگ ہیں. اب آپ کی حکومت کہہ رہی ہے ہم ٹائیگر فورس کے ذریعے مہنگائی پہ قابو پائیں گے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹائیگر فورس مہنگائی پہ قابو پا سکتی ہے یا ریاستی اداروں نے مہنگائی پہ قابو پانا ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ریاستی اداروں نے کرنا ہے یا حکومتوں نے کرنا ہے. وہ تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد بھی حاصل کی جائے گی, اور بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہاں سے رپورٹس آئیں, گراؤنڈ سے لوگ چیک ہو, وہ اس سینس میں بات کریں. لیکن پرائم منسٹر نے آج بھی میٹنگ کی ہے, ابھی ہماری ان کے ساتھ شام کو میٹنگ ہوئی تھی, وہ کل بھی میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور کل تو کوئی فیصلے بھی وہ اناؤنس بھی کریں گے. تو بالکل حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت ہی ذمہ داری کو پورا کرے گی. اچھا, ایک اور بھی آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب, انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے, یعنی کہ معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑ دیا ہے, اور انہوں نے جو چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا عہدہ ہے وہ نہیں چھوڑا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک عہدہ چھوڑا ایک نہیں چھوڑا, تو اس سے کنفیوژن نہیں پیدا ہو گئی؟ فیصلہ تو خیر سر انہوں نے خود کیا ہے, لیکن میرے خیال میں دونوں عہدوں کے اندر ایک فرق ہے. جو ایس اے پی ایم کا عہدہ ہے وہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر بھی بیٹھتے ہیں, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی عہدہ ہے. اور کیونکہ ایک بڑی کنٹروورسی کھڑی ہوئی تھی, بہت ٹیلی ویژن چینل جو ہیں ان پہ بھی پروگرامز ہو رہے تھے, تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا ہے تاکہ ایک حکومت کے اوپر بھی جو تنقید آ رہی تھی. جو سی پیک اتھارٹی کی جاب ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو جاب ہے, وہ ٹیکنیکل جاب ہے, وہ ایک سیاسی نوعیت کی جاب نہیں ہے. تو یہ دونوں کے اندر میں ایسے تفریق کروں گا. اچھا, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو پچھلے دنوں کچھ نواز شریف صاحب کی جو تقاریر ہیں اس میں ان کا بار بار ذکر آ رہا تھا عاصم سلیم باجوہ صاحب کا, تو دراصل نواز شریف صاحب کی تقریر نے کام دکھایا ہے؟ نہیں, وہ صرف نواز شریف صاحب کی تقریر نہیں تھی. نواز شریف صاحب تو تقریروں میں آج کل بہت کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں آپ ہی کے چینل نے جو ہے انہوں نے بھی کافی پروگرام وغیرہ کیے تھے. تو یہ ظاہر ہے میں ان کے ذہن میں تو نہیں جا سکتا, لیکن میں صرف وہ بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں جس کی وجہ سے عاصم باجوہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ کم سے کم وہ ایک جو سیاسی عہدہ ہے اس سے وہ الگ ہو جائیں اور اپنی ٹیکنوکریٹک نوکری وہ کریں, تاکہ حکومت جو ہے ان کے اوپر جو ایک اپوزیشن کا اٹیک آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے حکومت کو کوئی سیاسی نقصان نہ ہو. لیکن اپوزیشن تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ دیکھیں یہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی ہے, اور سی پیک جو ہے وہ اس کا تعلق چائنا سے ہے, لیکن ان پر یہ الزام ہے کہ ان کے سارے جو ایسٹس ہیں وہ امریکہ میں ہے, تو یہ بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے. چائنا والے تو میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایمبیسڈر صاحب جن کے ساتھ وہ چلے گئے ہیں پاکستان سے, ان کے ساتھ جو میں براہ راست ڈیل کرتا رہا ہوں, تو وہ تو بڑے خوش تھے کہ جس طریقے سے جنرل عاصم باجوہ کے آنے کے بعد, اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس کو فائنلائزیشن سٹیج میں لے جانے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. تو جنرل عاصم باجوہ کی وجہ سے تو سی پیک کے اندر اور تیزی آئی ہے, متحرک ہوا ہے. اس سے سی پیک کا کوئی نقصان نہ میرے خیال میں کوئی ہوا ہے, نہ چائنا کی حکومت کے نظر میں کوئی ہوا ہے, بلکہ فائدہ ہی ہوا ہے. اچھا, اور آپ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر چیئرمین سی پیک اتھارٹی کی حیثیت میں وہ کام کرتے رہتے ہیں, تو آپ کو ایز اے منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں جب مجھے پرابلم نہیں, میرا تو بڑا فائدہ ہے. مجھے تو میرے کام کے اندر معاونت ہوتی ہے ایک سینئر آدمی, کیونکہ یہ دیکھیں یہ کام جو ہے پہلے سینئر شخص کون کرتا تھا. سیکٹری پلاننگ جو ہے وہ سینئر موسٹ ہوتے ہیں, لیکن سیکٹری پلاننگ کے پاس صرف سی پیک کی ذمہ داری تو نہیں ہے. سیکٹری پلاننگ کے پاس تو پورا مینڈیٹ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے وہ ہے. اس کے علاوہ میرے ساتھ وہ ایک اسپیشل انیشیٹو والا بھی کام آ گیا, تو اور بھی ایک پلاننگ ڈویژن کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. تو اور اس کے بعد جو ڈیڈیکیٹڈ افسر تھا وہ ایک نسبتاً جونیئر افسر ہے جو ڈیڈیکیٹڈ تھا سی پیک کے لیے. اب جو ہے ایک سینئر لیول کا آدمی, ایک ایکسپیرینسڈ آدمی جو ہے, اس کی فل ٹائم رسپانسبلٹی ہے, اور اس کی بھی ایک فل ٹائم ٹیم بھی ساتھ اس کے بن رہی ہے. تو اس سے تو میری معاونت ہو رہی ہے کہ سی پیک کا جو کام ہے اس کے اندر زیادہ متحرک طریقے سے کام کیا جا رہا ہے.
اب میں نے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن جو ہے وہ کرونا کی جو ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی، یقیناً آپ کہیں گے وائلیٹ کر رہی ہے، گجرانوالہ میں جلسہ کرتے ہیں، کراچی میں جلسہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے اور بھی جگہوں پہ جلسے کرنے ہیں اور پھر وہ اسلام آباد کی طرف وہ لانگ مارچ شروع کر دیتے ہیں، تو کیا آپ ان کو کس طرح روکنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ تو آپ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. نہیں، وہ بالکل ہمارے ضرور نقشے قدم پہ چلیں. جس دن وہ عمران خان جیسے جلسے کر کے دکھائیں گے پھر ہم ان کو مانیں گے کہ واقعی میں ان جلسوں سے ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ میں تو سیاسی طور پہ تو میں ہنستا ہوں کہ یار وہ عمران خان کی پچ پہ آ گئے. اگر جلسہ ہی کھیلنا ہے نا حامد میر، وہ آپ کو بھی پتا ہے اور سارے پاکستان کو پتا ہے کہ جس سائز کے جلسے عمران خان کرتا ہے وہ پاکستان میں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو سیاسی طور پہ تو میرے لیے بہت اچھا ہے، اور جلسے کرے جتنے، نہ حکومت کو کوئی اثر ہونا ہے نہ کوئی فرق پڑنا ہے ہمیں. لیکن میں جو اپنی این سی او سی والی ہیٹ پہنتا ہوں تو پھر مجھے ضرور فکر ہوتی ہے، اور اس کے وجہ سے ایک اور مسئلہ کھڑا ہونا ہے کہ جب انہوں نے جلسے کرنے تو پھر پریشر آنا ہے ہمارے اوپر بھی جلسے کرنے کا. سو میرے خیال کے اندر ساری قومی لیڈرشپ کو سٹیپ بیک کرنا چاہیے. دیکھیں، آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ پاور شو کرنے سے آپ حکومت کو گرا دیں گے، یہ نہیں ہونے والا. یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ پولیٹیکل اپوزیشن کو بھی پتا ہے. سو اگر آپ اس سے صرف ڈیسٹیبلائزیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اور بات ہے، ورنہ اگر آپ صرف سیاسی ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی دنیا کے اندر آپ حامد میر کے شو پہ بیٹھ کے بہت بڑی سیاسی تحریک چلا سکتے ہیں، اس کے لیے گراؤنڈ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اسد عمر صاحب، اگر اپوزیشن والے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں، اور چلیں پیپلز پارٹی والے نہیں دیتے، نون لیگ والے جو ہیں وہ 84 نشستوں سے استعفے دے دیتے ہیں اور 14-15 سیٹیں جے یو آئی والے بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو 100 سیٹیں اگر خالی ہو جائیں گی تو آپ کیا کریں گے؟ استعفے قبول کر لیں گے یا جس طرح سردار ریاض صادق نے آپ کے استعفے قبول نہیں کیے تھے تو آپ بھی قبول نہیں کریں گے؟ سر یہ تو اسپیکر صاحب بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن اگر استعفیٰ دے دیا گیا اور وہ قبول ہو گیا تو پھر میرے پاس تو اختیار نہیں ہے. وہ تو ذمہ داری، آئینی ذمہ داری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، اس نے شیڈیول اناؤنس کرنا ہے اور اس نے ایک نیا الیکشن کرانا ہے. میری ذاتی رائے کے اندر ایسا ہونے نہیں جا رہا. یہ ایک بات کہنے کے لیے اچھی بات ہے لیکن یہ ہونے نہیں جا رہا. اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو اس وقت حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے سندھ کے اندر، ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ وہ ریزائن کر کے باہر آ جائیں. تو شاید کوئی چھوٹی پارٹیاں جن کا بالکل سٹیک نہیں ہے وہ تو شاید اس معاملے میں سیریس ہو، لیکن میرے خیال میں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو اتنا سیاسی تجربہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ہر ملک کے ایک ایولیوشن ہوتی ہے، تو ہمارے ہر سیاستدان کے ذہن میں وہ بیٹھا ہوا ہے 1985 کا بائیکاٹ جو تھا، جو بے نظیر صاحبہ نے اس وقت بائیکاٹ کیا اور اس کا جو سیاسی نقصان ہوا، ادھر سے تو یہ لیڈرشپ نواز شریف والے ایمرج کر کے آئے تھے. تو میرے خیال میں کوئی سیاسی ویکیوم چھوڑے گا نہیں پارلیمنٹ کے اندر. لیکن اگر میں بار بار انزسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑے اعتماد سے کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر نون لیگ کے 84 آدمی اور جے یو آئی والے اور کچھ ایک اور ملا کے 100 سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں مارچ کے مہینے میں، تو آپ کا سینٹ کا الیکشن کا اسکیجول جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا؟ سر یہ آئینی قانونی طور پہ پوچھنا پڑے گا کہ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے. میرے خیال میں تو اگر چاروں اسمبلیاں انٹیکٹ ہیں تو اسمبلی اس کے جو ووٹر ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی ہوں گے. لیکن زیادہ سے زیادہ اگر اس کا جواب قانونی طور پہ یہ بھی ہے تو شیڈیول کا انتظار کر لیں گے، 3 مہینے بعد وہ ہو جائے گا. جی مجھے پتا ہے کہ خواجہ صاحب نے بڑے دبنگ انداز میں یہ بات کی ہے، اور بسد احترام کے ساتھ میرے خیال میں خواجہ صاحب اس سے زیادہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اس سے ان کا سیاسی نقصان ہونا ہے، فائدہ نہیں ہونا. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ وہ جو سانحہ موٹر وے لاہور کا ملزم ہے عابد، اس کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا گیا، وہ گرفتار ہو گیا ہے. اب حکومت جو ہے وہ بڑے وعدے کر رہی تھی کہ ہم فوری طور پہ انصاف دیں گے، تو آپ کے ساتھ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے فوری طور پہ؟ یہ معاملہ جو ہے وہ کدھر جانا چاہیے؟ کتنے عرصے میں اس کو سزا مل جائے گی؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ وہ قانونی تقاضا تو پورا کرنا چاہیے. یہ قانون کا اور انصاف کا بھی تقاضا ہے، اور ہمارے اپنے دین کے اندر بھی یہ بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پورا انصاف ہونا چاہیے. لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ پیشیاں لگ رہی ہیں اور یہ ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے. تو حکومت نے تو اپنا کیس پیش کرنا ہے، اور وہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ فوری طور پہ کورٹ کے اندر جائے. پوری قوم کی امید یہ ہوگی، فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے لیکن پوری قوم کی امید یہ ہوگی، اور مجھے انشاءاللہ تعالی یقین بھی ہے کہ ان جذبات کا خیال کرتے ہوئے کورٹ بھی اس کو ترجیحی بنیاد کے اوپر کرے گا
اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جتنے جلد سے جلد اس کے اوپر فیصلہ ہو سکے، کیونکہ اس قسم کا اندھوناک واقعہ جو ہے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے اندر اگر لوگوں کو لگے گا کہ انصاف ملنے میں دیر ہو رہی ہے، کیونکہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف جو ہے وقت پر بھی ملنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی حکومت تو کرے گی اپنا کام، لیکن کورٹ بھی اپنے کام کریں گے، اور انشاءاللہ جلد یہ آدمی جو ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ قانون اس کے ساتھ کرے گا۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی، اور وہ جو عابد ہے ثانیہ موٹر وے لاہور کا جو مرکزی ملزم ہے گرفتار ہو گیا، حکومت پوری کوشش کرے گی کہ عدالت کے ذریعے اس کو جلد از جلد اس کے انجام تک پہنچائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں گے سردار ایاز صادق سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اور ان سے پوچھیں گے کہ جب آپ اسپیکر قومی اسمبلی تھے اور تحریک انصاف والوں نے آپ کو استعفے دیے تھے تو آپ نے ان کے استعفے قبول نہیں کیے تھے، اگر موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی آپ کے استعفے قبول نہ کیے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید، اور اب ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ایاز صادق صاحب سے۔ بہت شکریہ ایاز صادق صاحب، اب آپ میرا خیال ہے ریلیکس ہوں گے، آپ کا نام وہ بغاوت کے مقدمے سے نکل گیا ہے۔ میر صاحب، بغاوت کے اس مقدمے سے نکلنا تو میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ کہاں مجھے محترمہ فاطمہ جناح صاحب کی کیٹیگری میں، کہاں مجھے نواز شریف صاحب کی کیٹیگری میں، اور آپ بھی تو کئی دفعہ باغی بن چکے ہیں، تو ہمیں اس کیٹیگری سے نکال کے انہوں نے باہر کر دیا، تو میرے لیے تو یہ ایک اعزاز میرے سے چھن جانے والی بات ہے۔ پاکستان میں اکثر سیاسی کارکن جب ان کو کوئی غدار کہتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ غدار کہنے والے جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، غداری کا میڈل دینے والے جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے یا ان کی سوچ ہوتی، یہ ان کی سوچ کی کنفیوژن ہے، یہ ان کی پینک ہونے کے سائنز ہیں، اور جس طرح یہ سارا کچھ ہوا، جو ڈرامہ ہوا، بیچارے کسی ASI SHO جو ہے اس کے اوپر یہ سارا ملبہ پڑ جائے گا، مگر کبھی ہو سکتا ہے اتنی بڑی چیز ہونے لگی، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر پرچے کرنے کا مطلب ہے آپ ہندوستان کو کیا میسج دے رہے ہیں اور اپنے کشمیریوں کو کیا میسج دے رہے ہیں، اور کیا یہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی اور یا IG یا چیف سیکرٹری کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا پرچہ اس چیز نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ CCPO لاہور کی تو مرضی سے ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب اتنا پاپولر ہو گیا ہوں لاہور میں کہ میں جب برگر کھانے جاتا ہوں تو بچے آ کے تو میرے سے سیلفیاں کھنچواتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آج ایک استعفیٰ ہوا ہے، SAPM تھے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر عاصم سلیم باجوہ صاحب، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، تو کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ان پر بڑی تنقید کی تھی، تو اب تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اب آپ کس پہ تنقید کریں گے؟ میرا خیال ہے عاصم باجوہ صاحب محب وطن پاکستانی ہیں، اور انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو نیشنل انٹرسٹ میں دیا ہے کہ جب وہ CPAC کے جب اس کے چیئرمین وہ آ کے لگے ہیں تو اس کے بعد جس کی ساری دولت امریکہ میں ہو اور وہ CPAC کے چیئرمین ہو، تو انہوں نے اپنے آپ کو سیکریفائز کیا اس سے ہٹ کے، تو CPAC اتھارٹی سے، اور نہیں CPAC اتھارٹی سے نہیں ہٹے وہ، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو جو بات کر رہے ہیں SAPM کے عہدے سے ہٹے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ جتنے کنٹروورشل ہو گئے ہیں، جتنے، اچھا آپ اتنے بے خبر ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے صرف ایک عہدے سے استعفیٰ دیا؟ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ میں تو کہا نا کہ محب وطن پاکستانی ہیں جنہوں نے کہ اس سے بھی دے دیا تاکہ چائنا پاکستان کے تعلقات اور CPAC آگے چلے گا، میں تو وہ سوچ رہا تھا، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا، میں کہیں یہ آج پہلی دفعہ آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا، میرا تو خیال ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے بڑے پن کا اظہار کیا اور انہوں نے پاکستان کو مشکل سے نکال دیا ہے، بیکاز چائنا جو سوچ رہا ہوگا، میں تو اس طرف سوچ رہا ہوں۔ آپ تو بڑے سیریس آدمی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے سے؟ میں تو سیریس بات کر رہا ہوں آپ سے، نہیں صاحب آپ بھی ہنس رہے ہیں۔ چلیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے جلسوں سے کرونا پھیلے گا، خاص طور پہ اس پہ شیخ رشید صاحب بڑے پریشان ہیں، تو آپ کا نہیں خیال کہ واقعی اگر اتنا بڑا اجتماع ہوگا گجرانوالہ میں تو کرونا واقعی پھیلے گا؟ دیکھیں، مجھے تو یہاں تک اطلاع ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اعلیٰ عدلیہ کے پاس جائیں ہمیں روکنے کے لیے، جو یہ جو 5 کا ٹولہ ایک گیا تھا نا لاہور چیف منسٹر سے ملاقات کرنے، وہ گیم پلان بنانے گیا تھا کہ کس طرح روکا جا سکتا ہے، کیا پریشر، تو وہ جو پرسوں یہاں پنڈی میں ایک وہ جلسہ ہوا ہے وہ کیا تھا، وہ اگر وہ PTI شمالی پنجاب کے عہدیداروں کی تقریب حلف وفاداری، تو وہ کیا تھا، مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے حربے جو ہیں یہ اب پیچھے رہ گئے، اب لوگ کرونا یا نہ کرونا ہو انشاءاللہ جانے کو تیار ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹائیگر فورس کے ذریعے مہنگائی ختم کریں گے، تو اگر انہوں نے مہنگائی ختم کر دی پھر کیا کریں گے آپ؟ جو 2 سال میں میر صاحب 55 روپے کی چینی کو 115 روپے پہ لے کے آٹا ڈبل ہو گیا،
کون سی چیز ہے؟ مجھے ایک چیز بتا دیے جہاں میں تو سوال یہ کروں گا اگر ٹائیگر فورس نے مہنگائی ختم کر دی پھر کیا کریں گے آپ؟ ٹائیگر فورس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ ٹائیگر فورس وہاں جائے گی، ہوگا کیا؟ یہ میں اپنا اندازے سے آپ کو بتا دوں. یہ وہاں جائیں گے، دکانداروں سے کریں گے وہ تم زیادہ چارج کر رہے ہو، ہم تمہیں رپورٹ کر دیں گے، تھانے میں کہہ دیں گے، اے سی کو کہہ دیں گے، پکڑ لیں گے، ان سے کچھ پیسے لیں گے اور وہاں سے نکل آئیں گے. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میر صاحب آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے پیسے ویسے تو شاید نہیں پکڑیں گے، لیکن یہ ہے کہ دکانداروں سے جا کے کہیں گے کہ آپ اپنی قیمتیں کم کریں، تو اگر وہ کم کر دیں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کریں، عوام کو ریلیف ملے. یہ تو ان کو 2 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، مگر ٹائیگر فورس کے بتائے ان کے پاس جو عملہ ہے، سرکاری عملہ، وہ بہت بڑا عملہ ہے، وہ چیک کرنے کے لیے وہ کر سکتے تھے. تو آپ کے خیال میں یہ کام ٹائیگر فورس کا نہیں، یہ ریاست کا ہے؟ یہ ہے تو ریاست کا. ٹائیگر فورس تو ایک جماعت کی فورس ہے نا جی، وہ اس کے پاس لیگل تو حیثیت کوئی نہیں ہے. اگر یہ ان کو استعمال کرتے تو کر سکتے تھے، اگر نیت ہوتی کرنے کی تو کر سکتے تھے، مگر چونکہ ان کو نہ طریقہ آتا ہے نہ سلیقہ آتا ہے، تو اس لیے وہ کام کر رہے ہیں، ایسے نئے کام کر رہے ہیں جس میں کہ سارا ملک جو ہے حیران ہوتا ہے. اب یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے استعفوں کے مسئلے پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، تو مسلم لیگ نون نے تو اعلان کر دیا ہے، خواجہ آصف صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم تو جب نواز شریف صاحب کہیں گے ہم استعفے دے دیں گے. باقی پارٹیاں بھی آپ کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں اس معاملے پہ؟ دیکھیں، ہم بینگ ویری فرینک ود یو، پیپلز پارٹی کا ویو تھوڑا سا اور تھا، مگر اس کے علاوہ ساری جماعتیں جو ہیں اکٹھی ہیں. مگر جب وقت آئے گا اور ایسی سچویشن کریٹ ہوئی تو مجھے یقین ہے کہ پوری پی ڈی ایم جو ہے اکٹھی کھڑی ہوگی، یہ علیحدہ نہیں ہوگی یا اس کی علیحدہ سوچ نہیں ہوگی. اس چیز کا مجھے یقین ہے، چونکہ میں ریبر کمیٹی کی اور پی ڈی ایم کی جتنی میٹنگز ہیں وہ اٹینڈ کرتا رہا جب تک وہ ایک نیا اس کو شیپ نہیں دیا گیا. اچھا، آپ کو یاد ہے نا جب آپ اسپیکر قومی اسمبلی تھے تو تحریک انصاف والوں نے استعفے دے دیے تھے اور آپ نے وہ استعفے قبول نہیں کیے تھے؟ جی بالکل. تو اگر یہ حکومت بھی استعفے قبول نہیں کرتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، اس میں کچھ کنڈیشنز لیٹ ڈاؤن ہیں میر صاحب. وہ کنڈیشنز یہ ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ویریس ڈیسیجن میں دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کنڈیشنز کیا لیٹ ڈاؤن ہیں، وہ میں نے کنڈیشن دیکھی، وہ میٹ نہیں کرتی تھی. اب میرے پاس طریقہ کیا تھا؟ میں نے ان کو نوٹس دیے اور ان کو 15 منٹ کے وقفے پہ بلایا. یہ سارے ممبرز آ کے بیٹھ گئے اسپیکرز لاؤنج میں اور کہنے لگے اسپیکر صاحب کو بلاؤ. اب ایک طرف میرے سیکرٹری بیٹھے ہیں، ایک طرف اسپیشل سیکرٹری بیٹھے ہیں، ہر ممبر کی فائل رکھی ہوئی، جو ممبر آئے گا اس سے کچھ سوالات کرنے تھے، کر کے ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کرنا تھا. جاوید عباسی صاحب ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں، میں نے ان سے کہا کہ یار ان سے کو آئیں، وہ نہیں آئے. پھر میں نے ان کو بھیجا، میں نے کہا یار کان میں پوچھو، ایک سینئر وزیر کے کان میں پوچھو دینے بھی آئیں یا نہیں. اس نے کہا نہیں دیں. تو میں کہا یار بیٹھو. نہیں، یہ آپ کا تو کام نہیں تھا کہ آپ اس کے کان میں پوچھیں. اگر انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اف دے ٹینڈرڈ ریزگنیشن، آپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی. یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری تھی. وہ مجھے ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی اگر وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ فلفل کرتے. اب میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. یہ لوگ ہاؤس میں آنے کے بعد انہوں نے تقریر کی، مخدوم صاحب جانے لگے. میں نے کہا مخدوم صاحب استعفے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے مہربانی کر کے واپس آئیں، اس کی ریکارڈنگز ہیں میرے پاس. اور میں نے کہا، انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور یہ نکل گئے. مگر ایک بہادر آدمی تھا جس نے استعفیٰ دیا. اس نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی اور کہا کہ اسپیکر صاحب میرا استعفیٰ ایکسیپٹ کریں، بیکاز میں دل سے یہ استعفیٰ دے رہا ہوں. اور میں دفتر میں اور پہلا میں نے کام کیا ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ. ایک بہادر آدمی جاوید ہاشمی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سردار ریاض صادق صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سردار ریاض صادق صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، ان سے بات چیت کریں. ریاض صادق صاحب، جو وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وہی میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کو کلیئر کر دیں. اگر اس قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر صاحب وہی کرتے ہیں جو آپ نے بطور اسپیکر قومی اسمبلی کیا اور آپ استعفے دیتے ہیں اور وہ قبول نہیں کرتے، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو پھر ہم قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک ممبر کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا اسپیکر صاحب میں نے استعفیٰ آپ کو دیا ہوا ہے، میں علیحدگی میں بھی آنے کو تیار ہوں، سب کے سامنے بھی بات کر رہا ہوں، میرا استعفیٰ ایکسیپٹ کریں. اچھا، تو اس کے بعد پھر ان پہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ جی ان پہ لازم ہو جائے گا اور ایک کہانی ختم ہو جائے گی. یہ کہانی ختم ہو جائے گی. اچھا چلیں دیکھتے ہیں پھر آپ استعفیٰ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اور وہ قبول کرتے ہیں. آپ کو یقین نہیں کہ ہمارے ممبران استعفیٰ دیں گے؟ انشاءاللہ سارے دیں گے. نہیں، مجھے مسلم لیگ نون کے ممبران کا تو یقین ہے، لیکن باقی ذرا کیونکہ اب میں نے بھی پچھلے 1.5-2 سال میں
بڑے بڑے لوگوں کے دعوے سنے ہیں اور پھر وہ دعوے جو ہیں وہ ہوا ہو گئے حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے. اس لیے آپ برا نہ منائیں, مگر کچھ کسی کی بات پہ یقین کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑتا ہے تھوڑا سا. مگر میرا خیال ہے سب ڈٹرمنڈ ہے. اچھا, اب سب کی سوچ ایک جیسی ہے, ملتی جلتی سوچ ہے. طریقہ یا موڈس اپرینڈی کیا ہوگا وہ اگر استعفوں کے فوراً بعد حکومت جو ہے وہ تمام خالی نشستوں پہ ضمنی الیکشن کا اعلان کروا دیتی ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ تو ہم تو استعفوں کے بعد سڑکوں پہ ہوں گے. اچھا جی, ہم گھر تو نہیں بیٹھیں گے کہ استعفیٰ دے کے اچھا اب گھر جا کے بیٹھ گئے جی آپ الیکشن کرا لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 33 MNA تھے ان کے, ہاشمی صاحب نے ریزائن کر لیا, 32 رہ گئے. 32 میں سے 5 ہاؤس میں آتے تھے, 27 رہ گئے. 27 میں سے 9 نے بیٹھ کے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ جی ہم اکٹھے بیٹھے ہم ہاؤس میں آ رہے ہیں, ہم ہاؤس میں آ جائیں. میں نے کہا نہیں, اپنی پارٹی میں پوزیشن نہ کریں, میں نے استعفے نہیں ایکسیپٹ کرے. تو 27 میں سے 9 نکالیں, 18 آ گئے. 18 میں سے 5 خواتین نکال دیں تو رہ گئیں 12-13. پورے پاکستان میں 12 ہونے تھے. وہ میں نے خواجہ آصف صاحب کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, احسن اقبال, سب کی تقریریں سنی. مجھے کہہ رہے تھے کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے استعفے, مگر میں نے قانون قاعدے کے مطابق جانا تھا. میں بھی روز کہتا تھا آپ بھی کہتے تھے کہ استعفے قبول کرو, قبول کرو, بالکل کہتے تھے آپ کہتے تھے کرو. مگر جو میں نے ججمنٹ اس میں پھر جو رولنگ تھی وہ رولنگ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظفر علی شاہ صاحب نے, ایڈوکیٹ ظفر علی شاہ صاحب ہمارے سابقہ سینیٹر صاحب, انہوں نے چیلنج کی اور وہ پھر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا میری فیور میں آیا تھا. اب یہ بتائیں کہ یہ جو نوبت ہے استعفوں کی یہ کب آئے گی؟ دسمبر میں آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ جلسے جلوس جب شروع ہوں گے اور یہ مومنٹم گین کرے گا, پھر آخری ہوگا لاہور کا جلسہ انشاءاللہ 13 دسمبر کی جو بات ہے. تو 13 دسمبر کے بعد پھر ہوگی مارچ اسلام آباد کی, اور وہ چاروں طرف سے مارچ ہوگی. وہ صرف KPK, پنجاب, بلوچستان نہیں, سارے آزاد. اچھا, مارچ کر کے جب آپ یہ ادھر ہی آئیں گے نا ہمارے پیچھے؟ جی, مارچ کر کے یہ بھی ہے, اور پھر اس کے بعد والی سٹیج جو ہے جی یہیں آپ کے پاس. مارچ عمران خان صاحب کریں یا آپ کریں, پھنسنا ہم نہیں ہے, کیونکہ آپ نے ادھر پیچھے ہی آنا ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ نہیں, مگر اگر چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا ہوا جس طرح 2014 میں آنا تھا, تو تب تو ہم اس کو روک دیں گے, ہم اس کو ڈیلے کر دیں گے. آپ بھی روکیں گے؟ ہم تو روکیں گے. چائنیز پریزیڈنٹ آئیں ہم کہیں گے. اچھا, ٹرکش پریزیڈنٹ اگر آئیں گے جوائنٹ سیشن کو خطاب کرنے تو ہم جائیں گے, لیکن میں اب ان کی طرح نہیں کریں گے. میں ایک فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ بھی وہی کریں گے جو 2014 میں عمران خان نے کیا, اور یہ پیچھے آپ آئیں گے؟ میں مان لیتا ہوں آپ کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہوگا, عمران خان صاحب استعفیٰ نہیں دیتے, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, میں میر صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ استعفے دینے والی سچویشن نہیں آئے گی. آپ دیکھیے کہ سچویشن اس وقت آئے گی جب ان کے MNAs ان کو چھوڑ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے, جب وہ جماعتیں جو ان کے ساتھ الحاق میں ہیں, وہ لوگ جو پریشان ہیں, وہ جب ان کو چھوڑیں گی تو وہ بھی جائیں گے جو کہ ابھی تک جن کو ایک سہارا ملا ہوا ہے. تو وہ وقت یہ تو ہمارے جلسوں سے ہی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو یہاں آنا اور وہاں نوبت, اور دیکھیں استعفوں کا رستہ بھی ہمیں انہوں نے دکھایا, انہوں نے دھرنوں کا رستہ ہمیں دکھایا. یہ امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے تھے, ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا انتظار کریں گے. اور آپ کا رابطہ ہے تحریک انصاف کے کچھ MNAs کے ساتھ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ میرا نہیں رابطہ, بٹ ڈسکنٹینٹمنٹ بہت زیادہ ہے. تو آپ ہمارے جو دوست ہیں, آپ نے بھی PTI میں کچھ جلیل شرک پوری ٹائپ لوگوں کو دریافت کیا ہوا ہے؟ نہیں, اس ٹائپ نہیں, اس سے بہت بہتر لوگ ہیں اس کیٹیگری. نہیں, یہ کیا بات ہوئی کہ اگر جلیل شرک پوری جائے, اگر تحریک انصاف کی طرف ملاقات کرے عثمان بزدار سے تو بہت برا ہے, لوٹا ہے, اور اگر تحریک انصاف والے آپ کے ساتھ آئیں تو بڑے نہیں, ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر ہم کر رہے ہوں گے تو وہ ساتھ ہمارے ووٹ دے دیں گے, وہ تو اپنی مرضی سے دیں گے, ہم گن پوائنٹ پہ ووٹ نہیں لیں گے. اچھا, مجھے سب سمجھ آ گئی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ہم گن پوائنٹ پہ ووٹ نہیں لیں گے, تحریک عدم آئے گی اور تحریک انصاف کے کچھ MNAs جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کے امیدوار کو ووٹ دیں گے. تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بتا دوں, ہم جب ہاؤس میں جاتے ہیں ہمیں دوست ملتے ہیں, سب سے ایک اچھا ریلیشن شپ ہے, اتنی ڈسکنٹینٹمنٹ ہے جتنا کہا جائے کم. اس کا مطلب ہے استعفوں کی نوبت تو نہیں آئے گی نا؟ نہیں, وہ تو اگر وہ سٹیج بھی گزر گئی, بیکاز ابھی تو سٹیجز ہیں نا, پہلے یہاں دھرنے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد استعفے. بہت بہت شکریہ سردار ایاز صادق صاحب. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.